حالات کیسے بھی ہوں بس صبر کرنا سیکھ لو، مشکل گھڑی بھی آسان ہو جائے گی۔ دعائیں بچھڑے ہوئے یوسف کو یعقوب سے دوبارہ ملوا دیتی ہیں۔ جن دعاؤں کا فوری جواب نہیں مل رہا، اس دیری میں ضبط کا صلہ ہو بھی سکتا ہے۔ جو صبر تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، انعام میں تمہاری چاہت سے بھی تمہیں نواز دیا جا سکتا ہے۔ اور دعائیں مقدر موڑ بھی دیتی ہیں، اور اختتام میں تمہاری دعائیں تمہیں کیسے تھام لیتی ہیں تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور معجزے صبر والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور دعائیں تو معجزوں کا حصہ ہوتی ہیں۔ مت بھولو، جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ اور جو دعائیں تمہیں دن میں 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ تہجد تک لے آئی ہوں تو سمجھ جانا کہ تمہیں معجزے کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اور پھر جو لوگ صبر پہ صبر کرتے ہیں، آخر میں ان کے لیے آسمان سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشیوں میں مجھ سے ہم کلام ہو، اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوری تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے؟ اور تمہاری دعائیں تو 7 آسمانوں تک کے پار جاتی ہیں۔ تمہاری دعائیں تو عرش پر تہلکہ مچا دیتی ہیں۔ تمہاری دعائیں تو کن کی دہلیز پار کرتی ہیں۔ تمہاری دعائیں تو معجزوں تک جاتی ہیں۔ زندگی سے تھک گئے ہونا، دیکھو مایوس نہ ہونا، رو لو آنسو بہا لو، اللہ کو سارے دکھ سنا دو، دیکھنا اللہ غم دور کر دے گا، سکون عطا کر دے گا۔ تم اللہ پر مان رکھ کر ہی دعا کرتے ہو نا، وہ کیسے تمہارا مان ٹوٹنے دے گا؟ وہ رب ہے نا، تم سے بے حد محبت کرتا ہے، دیکھنا جلد ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ کے کن کے سامنے بیکار ہیں لوگوں کے ترک لہجے اور پیدا کردہ رکاوٹیں۔ تم اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں لوگوں کا محتاج نہیں بننے دے گا انشاءاللہ۔ رات کی تاریکیوں میں تہجد پڑھ کے دعا کرنے والوں کو اللہ خاص نظروں سے دیکھتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ تم مانگ کر تو دیکھو، رب العالمین ضرور سنے گا۔ لوگوں کے پیدا کردہ رکاوٹیں عارضی ہیں، جب اللہ عطا کرے گا تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لوگوں کے رویے تمہیں بے سکون کرتے ہیں نا، تمہارے ساتھ اللہ ہے، وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کبھی کبھی بلا وجہ اداسی یا بے چینی سی محسوس ہوتی ہے نا، اصل میں تمہارا دل ذکر الہی مانگ رہا ہے۔ رب کو یاد کرو، دعا کرو، دیکھو سکون آ جائے گا۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے، دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ ایک اللہ ہی ہے جو بنا کسی غرض اور مطلب کی بات سنتا ہے، درد کو سمجھتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ اے اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے، اسی طرح ہم سب کی مشکلوں کو آسانیوں میں، غم کو خوشی میں بدل دے۔ یہ جو تم نماز کے بعد سکون سا محسوس کرتے ہو نا، یہ گواہی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بس یقین بنائے رکھنا، دعا کرنا نہ چھوڑنا۔ اگر اللہ نے سکون دیا ہے تو قبولیت کا تحفہ بھی ضرور دے گا۔ ہاں، زندگی اکثر بہت تھکا دیتی ہے، لیکن دیکھو تھک جاؤ تو مایوس مت ہونا، اللہ کو یاد کرنا، اس سے دعا کرنا، دیکھنا وہ سکون دے دے گا، ساری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ تہجد کی نمازوں کی طرح تہجد کی دعائیں بھی لاڈلی ہوتی ہیں، مانگو گے اور قبولیت کا یقین رکھو گے تو اللہ تمہاری ضرور دعائیں قبول کرے گا۔ تمہاری دعائیں قبول ہونی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں تمہارے یقین کے لیے کن فیکون کا ذکر کیا ہے، بہت جلد تم معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اللہ بے نوازی کے منہ سے نکلی ہوئی دعا بھی رد نہیں کرتا، تو پھر وہ کیسے تہجد میں بہائے گئے آنسوؤں کے بعد بھی تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ کیا ہے، اور میرا جواب صرف اتنا ہے کہ مجھے اپنے رب پہ یقین ہے، وہ کبھی مجھے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پر آ کے کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ کچھ دیر رو کر مانگ لیا کرو، وہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ درود شریف اللہ کی طرف سے اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے۔ جب جو ڈپریشن بڑھتا جائے، دوا کی مقدار بھی بڑھا دو، پھر دیکھنا ہمیشہ دلی اور ذہنی سکون آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، اور جن کے پاس یقین ہو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی بھی ضرور ہوں گی انشاءاللہ۔ فرمان مصطفیٰ، جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پر ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ ٹوٹ گئے ہو، تھک گئے ہو، ہمت نہیں رہی، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ ہے نا، وہ جانتا ہے آپ کی طرف۔ بس رب سے رابطہ جوڑے رہو، سب اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہاری امیدوں سے بڑھ کر تمہیں نوازے گا انشاءاللہ۔
امیدوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اگر آج وقت برا ہے تو کل اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ میرے پیارے اللہ، جب میں تھک کر نا امید ہو جاؤں تو مجھے امید کا تحفہ دینا، میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھنا، مجھے کبھی ٹوٹنے نہ دینا، مجھے جوڑے رکھنا۔ جو لوگ میرا صبر آزما رہے ہیں ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، میرے عزت والے رب مجھے ہمیشہ سنبھالے رکھنا۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور صحیح، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تمہیں دے دیا جائے گا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جیسے بھی حالات ہو دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، معجزہ ہونے میں دیر نہیں لگتی، بہترین وقت پر وہ کن فرما دے گا۔ دنیا والے دیکھتے ہیں چہرہ اور مال، اللہ تو دل دیکھتا ہے، تم دل سے مانگو، اللہ تمہاری ضرور سنے گا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، اب کوئی مشکل آئی ہے تو اس کا ختم ہونا یقینی ہے، بس جتنا زیادہ اللہ پر یقین ہوگا، اللہ سے دعا مانگو گے، اتنی ہی جلدی ہر آزمائش سے نکل جاؤ گے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، جب وہ نوازے گا تو لوگ رکاوٹ نہیں بنیں گے، بس دعا کرتے رہو کیونکہ دعا سے تقدیریں تک بدل جاتی ہیں۔ جس رب نے تمہارے دل میں بات ڈالی، پھر ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی توفیق دی اور ساتھ ہی قبولیت کی امید دلائی، تو کیسے ہو سکتا ہے وہ رب تمہاری دعائیں قبول نہ کرے؟ یقین رکھو قبولیت کی خوشی بھی ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ تمہارا مان ہے نا کہ اللہ مشکلیں دور کر دے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ دیکھو دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان سن لیا کرو، سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اللہ ہی ہے جو بنا کسی غرض و مطلب کے بات سنتا ہے، درد کو سمجھتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ انہیں بھی صبر دے جو چہرے سے مسکراتے ہیں مگر دل سے ٹوٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔